بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم کے خلاف ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ صاف شفاف اور ٹرائل نہیں تھا، وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں ٹرائل تھا۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے جو کارروائی کی یا جو فیصلے دیے وہ سارے کے سارے درست نہیں تھے۔ ساتھ ہی جو ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہے اس کو عدالت نے برقرار رکھا ہے، سزا کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، جبکہ عدالت نے ٹرائل کو کہا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ یہ 9 رکنی بینچ تھا، اس کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں جو عدالتی معاونین تھے اس میں سابق جج تھے، سابق جو جسٹس منظور ملک صاحب تھے، اعتزاز حسن صاحب اس میں عدالت کے حکم پر آئے تھے، خالد جاوید خان تھے، مخدوم علی خان صاحب تھے اور انصر نواز مرزا صاحب تھے اور صلاح الدین صاحب تھے، احمد رضا خان قصوری تھے۔ تو تمام کی عدالت نے، منظور ملک صاحب تھے، ان کا بھی عدالت نے ذکر کیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام تفصیلات ہمیں دی گئیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دا کورس آف پرفارمنگ آر کورٹ ڈیوٹی ٹو ایڈمنسٹر جسٹس ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دی لا وی ججز آر باؤنڈ ٹو ڈو رائٹ ٹو آل مینر آف پیپل، کہ جی آئین کے پابند ہوتے ہوئے اور آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور آئین کے تابعدار ہوتے ہوئے ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں اور کام کریں اکارڈنگ ٹو لا وداؤٹ فیئر اور فیور افیکشن اور ill will، بغیر ڈر کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اور خواہش کے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of our duty to administer justice in accordance with the law، کہ جی ماضی کے کچھ ایسے فیصلے ہیں، حال کے نہیں، ماضی کے کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جس پر عوامی ایک رائے پائی گئی کہ جو جوڈیشری تھی انہوں نے یا خوف تھا یا فیور دی ہے یا آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی فیصلے دیے ہیں۔ وی مسٹ دیئر فور بی ولنگ ٹو کنفرنٹ آر پاسٹ مسڈ اسٹیپس، کہ جو ہم تسلیم کرتے ہیں جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اینڈ فیلبلٹیز ود ہیوملٹی، اور جو ہم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی وہ ساری چیزوں کو ہم کنفرنٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان دا اسپرٹ آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایز اے ٹیسٹمنٹ ٹو آر کمٹمنٹ ٹو انشور دیٹ جسٹس شیل بی سروڈ ود انویئرنگ انٹیگریٹی اینڈ ٹو دا لا، کہ قانون کے مطابق ہم اپنی جو انصاف ہے وہ فراہم کریں گے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ وی کین ناٹ کریکٹ آر سیلس اینڈ پروگریس ان دا رائٹ ڈائریکشن انٹل وی ایکنالج آر پاسٹ مسٹیکس، ہم تب تک کوئی بہتری نہیں کر سکتے یا ہم تب تک اچھے فیصلے نہیں دے سکتے جب تک ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہ کریں۔ The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires the court to render an opinion on any question of law or public importance، کہ جی عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ ایک ریفرنس تھا، یہ صدارتی ریفرنس تھا، آرٹیکل 186 کے تحت فائل ہوا تھا جس میں ہم سے رائے مانگی گئی تھی اور ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم قانون کے مطابق رائے دیتے۔ ٹو us the question of law in sense whether requirements of due process and fair trial were complied with in murder trial of Mr. ذوالفقار علی بھٹو، ہمارے سامنے یہ رائے تھی کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ٹرائل تھا اس وقت فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے تمام تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ The former Prime Minister of Pakistan by the trial court, the Lahore High Court and the appellate court by the Supreme Court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial، اور ہم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ ہو چکے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ واحد ٹرائل تھا جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ہوا تھا، مجسٹریٹ سے ہائی کورٹ کو ٹرانسفر ہو گیا تھا، اور چونکہ ہائی کورٹ کے پاس بھی اوریجنل جو ریسٹرکشن ہے کرمنل لاء میں، لیکن ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس اس طرح کا ڈائریکٹ ٹرائل کریں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ڈائریکٹ ٹرائل ہوا تھا۔ تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی اور جو اپیل پھر سپریم کورٹ میں آئی تھی اس کو بھی عدالت نے کہا کہ وہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھی۔ دی ریفرنس فائلڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز پرووائڈیڈ us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul-Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference، کہ یہ فائل تو ہوا تھا آصف زرداری کے دور میں جو بھٹو کی پارٹی ہے، لیکن اس کے بعد پھر نون لیگ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں بھی گزر چکی ہیں، انہوں نے بھی اس ریفرنس کو واپس نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی چاہتے تھے
کہ جو حق سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. دس کولیکٹیو انٹرسٹ ریفلیکٹ دی ورڈ اسپریڈ ڈیزائر آف دی پیپل آف پاکستان، کہ یہ جو کولیکٹیو ان کا انٹرسٹ تھا اس کیس میں، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ ہمیں بتاتا ہے جی کہ یہ تو عوامی مفاد کا بہت اہم کیس تھا. اور دی پیپل آف پاکستان ٹو سیک دی اوپینین آف دس کورٹ آن ویدر مسٹر بھٹو واز افورڈیڈ اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس فار دس ٹرائل آر دی مرڈر آف مسٹر محمد احمد خان قصوری، کہ جی جو مسٹر محمد احمد خان قصوری کا مرڈر ہوا تھا، کیا اس قتل کیس میں ان کو فیئر ٹرائل دیا گیا تھا یا نہیں. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we for reason to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. I render an opinion on the referred question in the following terms. کہ جی پہلا ہمارے سامنے سوال کیا تھا؟ سوال نمبر 1 اس صدارتی ریفرنس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulifqar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Article 1 and 2A and Article 8, Article 9, Article 10A due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. If it does not, its effect and consequences. ہم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر ٹرائل تھا اور آئین کے ان آرٹیکلس کے مطابق تھا، نہیں تھا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم نے اوپینین جو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے مشترکہ متفقہ اوپینین دی. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Article 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور آئین کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی. دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا ڈو ناٹ پرووائڈ اے میکنزم ٹو سیٹ اسائڈ دی ججمنٹ ویئر بائی مسٹر بھٹو واز کنوکٹڈ. ہمارے پاس آئین اور قانون نے کوئی ایسی ہمیں آپشن نہیں دی کہ اب آ کے ہم اس ججمنٹ کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیں یا اس کو ہم کالعدم قرار دیں. ایسا کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے دی سیٹ ججمنٹ اٹینڈ فائنلٹی آفٹر دی ڈسمسل آف ریویو پٹیشن، کہ وہ ججمنٹ اب فائنلٹی اٹینڈ کر چکی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن جو فیصلہ تھا وہ فائنل ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے. Question number 2. Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulifqar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. If not, its effect and consequences. اس کا جواب دیا کہ ریفرنس کویشچن ڈو ناٹ اسپیسیفائی دی پرنسپل لا آف اننسیٹڈ بائی دس کورٹ ان دی ذوالفقار علی بھٹو کیس ریگارڈنگ وچ آر اوپینین از ساٹ دیئر فور اٹ کین ناٹ بی آنسرڈ ویدر اینی پرنسپل آف لا. کہ جی انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، کیا اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا جو بعد میں عدالتوں پر اپلیکیبل ہو، کوئی آئینی اور قانونی نقطہ. تو عدالت نے کہا کہ چونکہ اس قانونی یا آئینی نقطے کو مینشن نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے ہم سوال نمبر 2 کا کوئی جواب نہیں دیتے. سوال نمبر جو 3 اور 5 وہ کیا تھے؟ ویدر ان دا پیکولر سرکمسٹانسز آف دی کیس اوارڈنگ دس مینٹیننگ آف دی ڈیتھ سینٹینس واز جسٹیفائڈ اور اٹ کوڈ ناٹ ٹو ڈیلیبریٹ مرڈر کیپنگ ان ویو دی گلیئرنگ بائز اگینسٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو. کہ کیا یہ عدالتی قتل نہیں تھا اور ان کے ساتھ تعصب کا نتیجہ نہیں تھا؟ کیا عدالت اب ڈکلیئر کرے گی کہ وہ جو سزا کا ججمنٹ تھی وہ تعصب پر مبنی تھی اور وہ ایک مرڈر تھا؟ تو اس کا جواب دے دیا. اور جو دوسرا سوال تھا سوال نمبر 5، ویدر آن دی بیسس آف کنکلوژن ارائیوڈ ایٹ اینڈ انفرنس ڈران فرام دی ایویڈنس مٹیریل ان دی کیس اینڈ آرڈر فار کنوکشن اینڈ سینٹینس اگینسٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کوڈ ہیو بین ریکارڈڈ. کہ کیا اس کے اوپر عدالت کو اپنی جو سزا ہے اس کے اوپر بھی کوئی اپنی رائے دے گی. اوپینین ان اٹس ایڈوائزری جورسڈکشن، کہ جو ہماری ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جس پر ہم نے صرف رائے دینی ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 186 آف دی کانسٹیٹیوشن، دس کین ناٹ بی اپریشیٹ ری اپرائز دی ایویڈنس اینڈ انڈو دی ڈیسیژن آف دی کیس. کہ نہ تو ہم دوبارہ ایویڈنس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس فیصلے کو انڈو کر سکتے ہیں. However, in our detailed reasons we shall identify the major constitutional and legal lapses had occurred with respect to fair trial and due process. کہ جو بلنڈر تھے بڑے بڑے اور قانونی جو خلاف ورزیاں تھیں وہ ہم جب اپنی ڈیٹیل ریزن دیں گے اس میں ہم وہ ضرور مینشن کریں گے، لیکن ہم نہ فیصلے کو چھیڑ سکتے ہیں نہ ہم ایویڈنس کو ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 4،
whether the decision in the case of murder trial against Shaheed Zulifqar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic laws as codified in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether a present case is covered by doctrine of specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. قرآن پاک کی مختلف سورہ مبارکہ کا حوالہ دیا کہ کیا اس کے مطابق درست تھا. We are not rendered any assistance on this question, therefore it would be inappropriate to render an opinion. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس معاملے پر چونکہ ہمیں کوئی اسسٹ نہیں کیا گیا قرآن پاک کے حوالے سے، اس وجہ سے اس کے اوپر ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. اب فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ جو فیئر ٹرائل کی بات اس وقت سابق وزیر اعظم کے خلاف عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، اور ایک مقدمے میں ان کا جرح کا حق ختم کر دیا گیا، ایک مقدمے میں سرکاری گواہ کو سرکاری وکیل کے ذریعے جرح کروائی گئی، جس کے اوپر کل معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کہ اعظم خان سے کیا یہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ اغوا ہوئے تھے تو بعد میں کیا ہوا تھا؟ اسپیسیفک سوال ہی نہیں پوچھا گیا. تو اس پر بتایا گیا جی کہ 48 گھنٹوں میں اگر 21 گواہان پہ جرح مکمل کی جائے گی تو پھر بتایا جائے کہ کیسے یہ سارے سوالات پوچھے جا سکتے تھے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو معزز عدالتیں ہیں وہ 45 سال پرانی جو غلطی تھی اس کو تسلیم کر لیا، اور بہت تاریخی کام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یا ہر ادارے کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہوگی اور دوبارہ وہ نہ دہرائی جائے. یہ سب سے اہم ہے، صرف غلطی تسلیم کرنا نہیں. اگر اس وقت ایسی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہماری معزز عدلیہ کو دیکھنا ہوگا آئین اور قانون کے مطابق. ابھی نواز شریف کا جو تھا کیس تھا، اس کے اوپر جو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ نیب عدالت نے فیصلہ درست نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ ہم 5 سال کے بعد ایسی کوئی بات کریں تو بہتر نہیں ہوگا کہ جو اس وقت صورتحال ہے ہم اس کو دیکھیں تاکہ کل مستقبل میں ہماری معزز عدلیہ پر یا فیئر ٹرائل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.